ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد الثناء، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے
جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں دین حقہ کی سمجھ عطا فرمائی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اسی خالق و مالک سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمارا خاتمہ اسی ایمان پر فرما دے۔ درود و السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان دنوں جبکہ دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک انتہائی معتبر محترم نام محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں ہیں، اور یہ ان کے آنے کی برکت ہے کہ ہر طرف وہی فحاشی اگلتا ہوا سوشل میڈیا، جب سے وہ پاکستان آئے ہیں ہم وقت اسلام، دین، قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور انہی دنوں آپ نے ان کی مختلف عوامی گفتگوؤں کو سنا، اور ان میں اٹھائے گئے سوالات، بالخصوص مسلمان کہلانے والے نوجوانوں کی طرف سے جو سوالات ان کے سامنے آئے، وہ بعض حوالوں سے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ ایک تشویش تو یہ ہے کہ یہ نوجوان عمومی طور پر اہل مساجد کے قریب نہیں آتے، آ جائیں تو پوچھتے نہیں، پوچھ لیں تو انہیں جواب نہیں ملتا۔ اور دوسری تشویش یہ ہے لادینیت کا یہ مرض اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے ایک نان پریکٹسنگ مسلم ہوں، میں ہوں تو مسلمان، پیدا مسلمانوں میں ہوا، لیکن اب میں اسلام پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ چونکا دینے والی بات ہے، اور بالخصوص ہم وہ لوگ جو مساجد سے جڑے ہیں، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ اگر ہم اپنے آس پاس، اپنے گھر سے شروع کر کے اپنے گلی محلے، رشتہ داروں تک دیکھیں تو عملاً ہمیں بہت بڑی تعداد عمل نہ کرنے والے اور عمل سے باغی مسلمانوں کی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ بے دینی کی نحوست ہے کہ آدمی ایک دفعہ اگر بے دینی کی طرف راغب ہوتا ہے تو عنقریب وہ لادینیت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ دیر نہیں لگتی اسے دین پسند سے دین ناپسند ہوتے ہوئے۔ مثلا اس کی مثال نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سے لیتے ہیں، قرآن مجید کے یاد کرنے کے حوالے سے جب آپ اسے ڈھونڈنا شروع ہوتے ہیں تو یہ کیسے تیزی کے ساتھ آپ سے بھولتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں انہی ہمارے مدارس سے حفظ کرنے والے بچے جب وہ قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں رکھ پاتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نام کے حافظ تو سبھی ہوتے ہیں لیکن قرآن کسی کو یاد نہیں ہوتا۔
یہ ایک مثال ہے جو بچے 4 سال 3 سال مسجد میں بیٹھ کے قرآن یاد کرتے ہیں، پھر اس کو کہیں نہ کہیں سناتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے غالب اکثریت ایسی بھی ہے جو سال بعد دوبارہ سے جیسے تیسے کر کے رٹا کے پھر سنا دیتی ہیں، اور سال بعد سال کے دوران آپ ان سے کہیں تو وہ نہیں سنا سکتے۔ اگر دین پسندوں کا یہ عالم ہے تو وہ لوگ جو دین کے قریب نہیں آتے اور دین کے کسی مظہر کی طرف نہیں لوٹتے، دین کی کوئی علامت اختیار نہیں کرتے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس تیزی کے ساتھ نام نہاد مسلم رہتے ہوئے بھی اسلام دشمنی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ مرد و خواتین ہم سے کہتے ہیں کہ جب بچوں کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہے تو ان کا رویہ انتہائی تلخ اور سخت ہو جاتا ہے، وہ بات سننا نہیں چاہتے ہیں۔ وہی بچہ اگر آپ اس سے کسی فلم پر بات کریں تو وہ خوش دل ہوتا ہے، خوشگوار ماحول میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے سیاست کی بات کریں تو وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے، اور اسی اولاد اور اسی بچے کے سامنے آپ دین کی بات کریں تو وہ چڑھتا ہے، آپ سے الجھتا ہے۔ اگر اس پر بھی ہم نہیں جاگتے اور اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے تو اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے کہ ہماری نسلیں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تمہاری وجہ سے مسلمان تھے کہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنے دین کی فکر کیجیے، ایسے ہی اور اس سے کہیں بڑھ کر جیسے آپ اپنے رزق کی فکر کرتے ہیں، جیسے آپ اپنی زندگی کی اور زندگی کی آسائشات اور تعیشات کی فکر کرتے ہیں۔ سچ بتائیے، اگر میں اس مجمع میں سے کسی کو اٹھا کے کہوں کہ آپ کو ایمان کی زیادہ فکر ہے یا مہینے بعد آنے والے بل کی، اور حقیقت سے جواب دینے والی کوئی مشین ایجاد ہو جائے تو آپ کو بل کی زیادہ فکر ہوگی، ایمان کی کم۔ اور یہ مذاق نہیں ہے، نہ میری آپ پر کوئی تنقید ہے، یہ ہماری وہ حالت ہے، اور یہ حالت ہم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ سیدنا حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، اور ان کی ملاقات سیدنا ابو بکر سے ہوتی ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ اب دیکھیے، جن کو ایمان کی فکر تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج کل کاروبار بڑا تنگ ہے، مجھ سے کوئی پوچھے نا حال تو میرا رونا سب سے پہلا کاروبار کا ہوگا، میری آہ و بقا سب سے پہلے اپنی اس دنیا اور زندگی کی ہوگی۔ ان سے حال پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے، میں تو منافق ہو گیا۔ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور سوال پوچھا ہے حال کیا ہے تمہارا؟ یہ نہیں کہا کہ ہماری مالی تنگی بڑی چل رہی ہے، مشکل ہے، جینا دشوار ہو گیا ہے۔ ان سے اگر کوئی حال پوچھتا ہے تو سب سے پہلے حال ایمان کے بارے میں جاننا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ میں آپ سے پوچھوں آپ کا کیا حال ہے تو یقین کیجئے شاید یہ بات کہنے سے پہلے کسی کے دل میں یہ بات نہ آتی کہ ہم اپنی ایمان کی حالت پر بھی غور کریں۔ ہر کوئی اپنی بدنی طبیعت کا بتائے گا یا اپنی مالی حالت کا بتائے گا اس جواب پر، اور حنظلہ کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا۔ کیوں؟ تم کیوں منافق ہو گئے؟ کہنے لگے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو پھر آپ جب جنت کی بات کرتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں تو گویا سامنے محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں
بیویوں، اولادوں اور دیگر معاملات میں مشغول ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اپنی اس حالت پر حضرت حنظلہ نے جانے کتنا غور کیا ہوگا کہ یہ جملہ کہا کہ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حنظلہ اگر بات یہ ہے تو میں بھی اسی طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ وہ جس کے ایمان کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے اور رسول بھی دیتے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو یہ تو مجھے بھی درپیش ہے۔ اب دونوں ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اس طرح کا ہے، ہم تو اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شاید منافق ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی ان لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم اس پر دوام پکڑ لو جب تم میرے پاس ہوتے ہو، جب اس طرح کی کیفیت مستقل تمہاری اگر ہو جائے جیسے میری مجلس میں ہوتی ہے، وفی الذکر، اور نصیحت سنتے سناتے بات چیت کرتے اگر تم ویسے ہی رہو جیسے میرے سامنے ہوتے ہو، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، تو اللہ کی قسم فرشتے تمہارے بستر پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور اے حنظلہ یہ تو کبھی ایک گھڑی آدمی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کبھی آدمی ایمان کے بہت اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے اور کبھی تھوڑے کم درجے پہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی انسان ایمان پہ ہوتا ہے اور کبھی نفاق پہ ہوتا ہے۔ ایمان کی فکر کیجیے اور اپنے اندر یہ سوال اٹھائیے۔ آج کے بعد جب آپ سے کوئی سوال پوچھیں کہ کیا حال ہے تو اپنے بارے میں اپنے آپ سے پوچھنا کہ میرا واقعی کیا حال ہے، میں کیسا ہوں، میرا ایمان کیسا ہے، میرا گھر کیسا ہے، میری اولاد کیسے ہے، میری بیٹیاں کیسے ہیں، میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ اگر یہ جواب ذہن میں آج کے بعد بھی نہ آئے تو پھر اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار نہیں کہ ہم صرف اپنی ظاہری حالت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سب سے کم اگر کسی بات سے رغبت ہے تو اپنے بارے میں جاننے، اپنے ایمان کے بارے میں جاننے سے، اور ان علامات کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں کہ ہم پر ایمان ظاہر ہو، ایمان دکھائی دے۔ ہم مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا، ایسے نوجوانوں کا، ایسے ڈھیر عمر آدمی کا جو پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا اب اس نے داڑھی رکھ لی ہے، ہم پہلے اس کو ٹھٹھا کرتے ہیں، میں بڑا نیک ہو گیا، کام تو وہی کرتے ہو سارے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ایک ایمانی علامت اس نے اختیار کی، بجائے اس کے کہ ہم اس کو مدد کرتے، ہم رغبت دیتے، ہم حوصلہ افزائی کرتے، ہم کہتے کہ یار بہت اچھا کیا تم نے۔ یہ جو پورا ماحول ہے اس وقت، اور پھر اس کا نقصان اور خمیازہ کیا ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کہ آج تمہارے بچے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں۔ اور میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں ہی ایک مثال پیش کی تھی کہ ایک عالم دین کا بیٹا مجھ سے کہتا ہے میری نمازوں کا کیا بنے گا، میں اپنے باپ کے پریشر کی وجہ سے پڑھتا تو ہوں، بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین کے اس پیغام کا بھی ہم نے غلط مفہوم لیا کہ شاید مار پیٹ سے نمازی بن سکتا ہے۔ نہیں بنا کرتے لوگ مار پیٹ سے نمازی، وہ اصل میں تمہاری اس تربیت سے بنے گا جو تربیت تم نے ان 6-7 سالوں میں اس کے سامنے پیش کی، جب ابھی اس پر فرض بھی نہیں تھی۔ اور تم اگر گھر میں، کیوں کہاں گھر میں پڑھا کرو نمازیں، فرض کے علاوہ باقی نمازیں کہاں پڑھنا افضل ہے، اور کیوں پڑھے گا وہاں پہ، جب پڑھے گا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو دیکھیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے اگر گانے گا سکتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے نمازیں بھی پڑھنے لگ جائیں گے۔ اس طرف نہیں آنا چاہتا،
یہ بات اختیار کرنے کو تیار نہیں. ہاں دوسروں کا ایمان ہر وقت ٹیسٹ کرتا ہے, ہر وقت دوسروں پر نظر رکھے ہوئے ہے کس کا ایمان کم ہے, اور ہر کسی کو بے ایمان سمجھتا ہے. ایمان کی فکر کرو, ایمان کی. یقین جانیے, رات بھی ہماری ملاقات ہوئی اور ایک جملہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کے ایمان کی فکر کرو. یعنی ایک آدمی 15-20 دن یہاں آ کے رہا ہے, اسے اندازہ ہوا, وہ دعوت کا آدمی ہے, کہ یہاں لوگوں کے سوال کیا ہیں, یہاں لوگوں کی نفرت کیا ہے دین کے ساتھ. اس نفرت کو ابھارنے کے لیے ہم مولوی بھی شامل ہیں, طبقہ بھی شامل, میڈیا بھی شامل, تعلیم بھی شامل. اور علاج کیا ہے؟ واپس رسول اللہ کا زمانہ یاد کرو. تمہارے ہر مرض کا علاج رسول اللہ کے زمانے میں ہے. تمہاری ہر بات کی درستگی رسول اللہ کے زمانے سے ہوتی. یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اللہ کی قسم ہے, یہ تمہاری جو بدنی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی اس معاشرت کو اختیار کرنے میں ہے جو رسول اللہ دے کر گئے ہیں. یہ 6 مہینے اس قوم کو سلا دیں, عشاء کے بعد انشاءاللہ ان میں سے آدھی بیماریاں کم ہو جائیں. اپنے ایمان کی فکر کرو. پھر ایمان کی علامتیں ہیں. ایمان کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے. کہہ دو. کہتے میں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے, ای العمل احب الی اللہ, کیونکہ ایمان عمل کے اظہار کا محتاج ہے. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے جہاں بھی بات کی ہے یہ نہیں کہا کہ صرف دعویٰ لے لو اور بس کافی ہے تمہارا, اس کے بعد کوئی عمل نہ کرو. اگر یہ کہنا ہوتا تو یقین جانے کسی کافر کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. اگر زبانی دعووں سے کام چلتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ سب سے محبوب عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے کون سے وقت میں جب ختم ہونے لگے تب الصلاۃ علی وقتہا, اول وقت, جماعت والا وقت, مسجد والا وقت, اس کے وقت پہ ادا کرنا. آپ دیکھ لیجئے یہ ایمان کا سب سے بہترین مظہر ہے, سب سے بڑی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم نہیں ہے کہ جو آدمی 40 دن 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے, کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو؟ جی جنت کی بشارت تو تبھی ملے گی جب دل سے نفاق نکلے. کتنی فکر ہے ہمیں. ہاں جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی جیسے تیسے کر کے مکمل کرتے ہیں. مکمل کرنا فرض ہے یا صحیح وقت پہ ادا کرنا فرض ہے؟ اللہ اکبر. میں آپ کو ایک صحابی کا قصہ ہے وہ میں سنانا چاہ رہا تھا کہ انہیں نماز کے وقت بیمار ہیں اور بیماری کے عالم میں اٹھا نہیں جا رہا, حتیٰ کہ اذان کی آواز سنائی دی. تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے میرا ہاتھ تھامو اور مجھے اٹھاؤ. کہاں آپ تو بیمار ہیں. کہنے لگے اذان کی آواز کان میں پڑ گئی. کہاں آپ سے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا, کہاں سہارا دے کر کھڑے کر دو. اس لیے کہ میں اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک نہ کہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ بیٹوں نے سہارا دے کر
وضو کروایا، سہارا دے کر مسجد پہنچایا، پہلی رکعت مکمل کی، دوسری میں انتقال کر گئے۔ مجھے بتائیے کتنا فکر ہے یہاں پہ؟ اذان کی آواز سنائی دے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا سارے کام؟ ایک تابعی ہیں بہت بڑے، امام ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، سنات تھے، سنات زیور بنایا کرتے تھے، اور زیور بنا رہے ہیں، ہتھوڑی، ان کی ہتھوڑی کتنی سی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی، اور وہ ظاہر ہے یوں سے اس طرح سے کر کے تو اس کی ضرب نہیں لگائی جاتی، وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی ضربوں سے زیورات کو سیدھا کرتے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد سے اذان کی صدا سنائی دیتی، اللہ اکبر، ہاتھ اوپر ہے اور آخری ضرب لگنی ہے کہ سونا وہ زیور مکمل ہو جانا ہے، شاگرد ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہاتھ نیچے نہیں آ رہا۔ یہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شاگرد کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ اس نے کہا آخری چوٹ ہے، اس کے بعد تو یہ مکمل ہے، ابھی تو اذان ہوئی۔ کہا اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اب ایک چوٹ لگانا بھی میں درست نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ سوچئے ذرا، یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، اور نماز کے ساتھ جو ہم نے کر دیا ہے، پوچھتا ہوں نوجوانوں سے تو کہتے ہیں 3 پڑھ لی تھی، یہ باقی 2 تمہیں کس رب نے معاف کی ہیں؟ کوئی دوسرا بھی رب ہے؟ جس رب نے محمد پہ نازل کی ہیں، فرض کی ہیں، وہ تو 5 تھی، وہ تو مایوس ہو گئے، چہرے بجھ گئے۔ وہ کتنی تھی؟ 5۔ چھوڑنے کا اختیار، پک اینڈ چوز کا اختیار کہ یہ میں پڑھ سکتا ہوں، یہ میں نہیں پڑھ سکتا، یہ پڑھنا مشکل ہے، یہ پڑھنا آسان ہے، یہ فیصلہ تم کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کچھ آیات سے بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے اور ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ان کو اللہ نے جہاد کے لیے 20,000 ایسے گھوڑے عطا کیے تھے جن کے پہلوؤں میں پر تھے، اور وہ تیز رفتار تھے۔ قرآن کہتا ہے اذ عرض بالعشی الصافنات الجیاد، تیز رو ہے۔ ظاہر ہے جو گھوڑا زمین پہ بھاگتا ہے وہ بھی بڑا تیز ہوتا ہے، اور اگر کوئی فضا میں پروں کے ساتھ اڑتا ہو اس کی تیزی کا کیا عالم ہوتا۔ ان کو دیکھنے لگ گئے۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا، لیکن میں اپنے اس مضمون کے اعتبار سے اس کی مختلف شواہد کے ساتھ اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں کہ مفسرین کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا۔ گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں، جہاد کے حوالے سے، جہادی حوالے سے، جنگی حوالے سے۔ مشن ہے اللہ کی کلمے کو بلند کرنا، کوئی ذاتی کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ اکبر، عصر کا وقت چلا گیا۔ جب عصر کا وقت گیا تو کہنے لگے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں کسی اور کا، اور ذات کے حوالے سے کوئی فخر نہیں کر رہے تھے کہ میرے پاس یہ گھوڑے ہیں، بس ان کا معائنہ کر رہے تھے، ایک مشن کے بارے میں سوچتے ہوئے جنگی جہادی معاملے میں مشغول ہیں، اور نماز کا وقت نکلا ہے۔ حتی توارت بالحجاب، اس بات پر اتنا پچھتائے کہ قرآن کہتا ہے حکم دیا ردوها علیہ، ان سب گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ فتفق مسحم بالسوق والآناق، دوبارہ ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرا، اور اس کا معنی و مراد مفسرین کے ایک طبقے نے لیا کہ ان کو ذبح کر دیا، کہ وہ گھوڑے، وہ جہادی گھوڑے
جو اللہ کے ذکر سے مجھے مشغول کر دے، مجھے وہ فتح ہی نہیں چاہیے، وہ گھوڑے نہیں چاہیے۔ مال کے فتنے میں نہیں ہے، یہاں بات تو بولنا مال کے فتنے میں، اللہ کے نبی مال کے فتنے میں نہیں پڑتے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ مشغول ہوئے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کی اس فرما برداری، ان کی اس جانشاری اور اس روح پرور تابع داری کے بدلے میں کیا عطا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اس نے گھوڑے قربان کیے، ہم نے ہواؤں کو ستابے کر دیا۔ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، گھوڑوں کی رفتار تو مخصوص رفتار تھی، ہم نے ایسی ہوائیں اس کے تابع کر دی، 1 مہینے کی مسافت صبح صبح کر لیتا ہے، 1 مہینے کی مسافت شام کو کر لیتا ہے۔ لیکن فکر کس بات کی ہے؟ بولیے بولیے، فکر کس بات کی ہے؟ ایمان۔ ایمان میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو ایمان ہے۔ ایمان، وہ ایمان جو ہمارے اعمال سے صادر اور ظاہر ہوتا ہے، وہ ایمان جو ایمان بتانا پڑے وہ بھی ایمان ہوتا ہے۔ ہاں، جب آپ غیر مسلم ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اب آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیا آپ بتائیں؟ مسلمان نا، میں دیکھتا ہوں اداروں میں بھی اپنے سچے ہونے کے لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ظالموں، اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر کی ہوتی، اللہ کی قسم ہے تمہیں قسمیں اٹھا کر اپنے ایمان کا اور اپنے سچے ہونے کا ثبوت دینا ہی نہ پڑتا، ضرورت ہی نہیں۔ مسلمان کا مطلب جھوٹا ہوتا ہی نہیں، مسلمان کا مطلب جھوٹا۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں بزدل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بزدل ہو۔ کیا مومن بخیل ہوا کرتا ہے؟ فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو بخیل بھی ہو سکتا ہے، نہ خرچ کرتا ہو، اپنے آپ پہ بھی خرچ نہ کرتا ہو، گھر والوں پہ بھی خرچ نہ کرتا ہو۔ تیسرا سوال صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن کا مطلب ہی سچا ہے، مسلم کا مطلب ہی سچ کا پیکر ہے۔ یہ جو قسمیں اٹھا کے اپنی زبان کی سچائی کے دعوے کرتے ہیں، عمل سے ظاہر کرتے، کوئی تم سے قسمیں نہ لیتا، تمہارا کہا ہوا سند اور استنادی حیثیت رکھتا کہ تم نے کہا ہے، اس کا مطلب سچ ہی ہوتا ہے۔ آج تم گواہیاں دیتے ہو، عیسائی اپنی کتاب کی جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا، کیونکہ تم جھوٹی قسمیں قرآن کی اٹھا کر لوگوں کے اندر اپنا یہ حیثیت بھی کھو چکے ہو۔ بتاؤ یہ سچ ہے کہ لوگ تمہارے قرآن اٹھانے کو بھی جھوٹ سمجھے؟ تم کلمے کی قسمیں کھاؤ پھر بھی لوگ جھوٹا سمجھے؟ کیا یہ بات رونے کے لائق نہیں ہے؟ مومن کا مطلب ہی سچا ہوتا ہے، مومن کا مطلب ہی اللہ کا فرما بردار، مومن کا مطلب ہی اللہ پر ایمان لانے والا۔ مومن جھوٹا ہوتا ہی نہیں، مومن ہوتا ہے تو بدکار ہوتا ہے۔ آج کل تماشا لگا ہوا ہے نا، آج بھی ادارے بند ہیں، کل بھی بند ہیں، پتہ نہیں واقعہ ہوا نہیں ہوا، جھوٹ پھیلانے والی مشینیں بھی مارکیٹ میں ہیں، اور یہ سب مومن ہیں، دعوے دار ہیں کہ یہ مومن ہیں۔ اور اپنے کیا حال ہے۔ ایک بچی جس کو پیش کیا جا رہا ہے،
وہ پتہ نہیں سیڑھیوں سے گری کہ بیڈ سے گری، اس کے اسپائنل کارڈ میں کوئی ایشو ہے، اس کے ساتھ پتہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو پیش کیے جا رہے ہیں اپنے حق میں صرف اپنی ویڈیوز کا کاروبار چلانے کے لیے۔ ہم اہل مساجد کو رونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہم جو نمازیں پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے گلی محلوں میں اتنے چھوٹے پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمارا کیا حق ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے معاشرے کے ساتھ؟ اور کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، پورا گھر بے نماز۔ میرے نبی نے کہا لا تترک الصلاۃ متعمدا، اور جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، وہ بدبخت جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اللہ اپنا ذمہ اس سے اٹھا لیتا، تعلق ہی ختم کر دیتا۔ کتنے پرسنٹ نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کتنے فیصد؟ کہتا ہے 65% یہاں جوان لوگ رہتے ہیں، 65%، یعنی ہر 100 میں سے 65 لوگ جوان ہیں، 14 سال سے لے کے 45 سال کے درمیان ہیں۔ اب یہ 65% آپ کو مسجدوں میں دکھائی دیتے ہیں؟ نظر آتے ہیں آپ کو مساجد میں؟ مسئلے کن کے لیے ہیں؟ وہ بابے بیچارے جو اب اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، وہ مسجد میں ہیں، اچھی بات ہے۔ تو وہ جو 65% مسجد کی طرف نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، کسی بھی مسلک میں چلے جائیں، وہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کی فکر کون کر رہا ہے؟ یہ فکر بہت زیادہ خائداری۔ کوئی ایسا رستہ، کوئی ایسا طریقہ کہ مال راتوں رات آ جائے، کیا کرو اس مال کو؟ میرے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ، مجھے بتائیں اگر وہ تینوں بے دین ہو جائیں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تینوں کروڑ پتی ارب پتی ہو جائیں اور میرے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، مجھے بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ میں نے پالا، میں نے اپنی کمر کو دوہرا کیا، میں نے اپنے اوپر بوجھ اٹھائے، اور حاصل کیا ہوا؟ کہ میرے مرنے پر ان کی آنکھ بھی نم نہ ہو۔ یہ زندگی ہے؟ بیٹے تو ایسے ہوتے تھے نا، رستے میں جا رہے ہیں، اپنے غلام کے ساتھ ہیں، اپنے شاندار سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں ایک بوڑھا چلتا ہوا دکھائی دیا، سواری سے اترے، اس کا ہاتھ تھاما، اس کا ماتھا چوما، اپنی سواری پیش کی، اپنے مال میں سے اسے دیا، اپنا وہ کپڑا جو اوپر لیا ہوتا تھا عرب میں، وہ کپڑا اٹھا کے اس کے کندھوں پہ ڈالا، اس کو سواری پہ بٹھایا، روانہ کیا۔ غلام کہتا ہے اے عمر کے بیٹے کیا کیا تو نے؟ کیا کیا تو نے؟ ایک دیہاتی آدمی تھا، اس کو تو تمہارا یہ صافہ، یہ کپڑا ہی راضی کر دیتا، سواری دے دی، پیسے بھی دے دیے۔ کہا تو نہیں جانتا یہ میرے باپ کا دوست ہے۔ یہ ہے تربیت کہ میرے باپ کا دوست ہے۔ مزہ تو تب ہے جب میرے جانے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے رشتوں کا احترام کر رہی ہوں، اپنے رب کے سامنے راتوں کو اپنے ماں باپ کے لیے روتی ہوں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اگر تم نے ان کے لیے ایمان کو قیمتی سمجھا، تم ایمان کو آخری درجہ دیتے ہو، ایمان کو آخری سطح پہ رکھ کے بھولے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، سب سے محبوب عمل نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے، ضائع نہ ہو،
وقت نہ نکل جائے، تمہیں فکر پڑی ہو۔ صحابی کہتا ہے ثم یا رسول اللہ، پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ پھر والدین کے ساتھ کتنی نیکی، کس حد تک؟ ایک دوسری حدیث میں فرمایا اطیعوا والدیک، والدین کی اطاعت کرنا، وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، ماں باپ کی اطاعت کرنا، اگر وہ تجھے تیرے مال سے بے دخل کر دیں، تیرے سب کچھ سے تجھے نکال دیں، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا، یہ جنت جانے کا رستہ ہے۔ پھر بھی ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا۔ یہ جو فکریں ہیں نا یہ پیدا کی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ والدین کے لیے نیک ہونا، والدین کے لیے نرم ہونا۔ اور چلے جائیں تو پھر محرومی کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھ لو۔ موجود ہیں، ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھو۔ نہیں ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ ہوا کیا، کتنا بڑا خزانہ تمہارا لٹ گیا ہے۔ ثم بر الوالدین، وہ ابن جریج کا واقعہ صحیح مسلم میں ملتا ہے نا، عبادت میں لگا رہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کاروبار میں ہی لگے رہے اور کاروبار کی وجہ سے ماؤں کو باپوں کو بلا دیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں تو حدیث کا ایک واقعہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ عبادت میں لگا ہوا ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، ماں آئی ہے اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے، اس نے آوازیں دی ہیں نہیں سنا، آوازیں دی ہیں نہیں سنا، 3 مرتبہ رخصت ہو گئی۔ اب ذرا دیکھو تمہارے باپ تمہارے کمروں میں کتنا ڈر کے داخل ہوتے ہیں، دیکھنا ذرا، وہ تمہارے دفتر میں، تمہارے کاروبار میں، وہ تم سے کچھ طلب کرتے ہوئے کتنا جھجکتا ہے۔ تم نے کبھی خود پوچھا ہے ابا جی کوئی ضرورت ہے، اماں کوئی ضرورت ہے، یہ پیسے پکڑو اپنی ضرورت نہیں۔ تم جو ان کی جیب میں ہاتھ پوچھے بغیر ڈال لیتے تھے، تم جو ان کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے تھے، ذرا غور کرنا کس کا باپ ہے؟ مجھے بتاؤ، مثال دو اللہ کی قسم، میں ماتھا چوموں اس نوجوان کا جس کا باپ اس کی دکان پہ آئے تو اپنی دکان سمجھتا ہو، جس کا باپ اس کے کمرے میں داخل ہو تو ڈرتا نہ ہو، جھجکتا نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا کہے گا۔ 3 مرتبہ آئی، واپس لوٹی، تیسری مرتبہ غصہ آ گیا، ماں کو کہنے لگی تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھا۔ اللہ کا ولی ہے، عبادت میں مشغول اور مصروف ہے۔ ایک عورت آتی طوفانی رات میں، اپنے آپ کو پیش کرتی، انکار کرتا ہے، حالانکہ اس طرح کی عورت کو انکار کرنا تو بہت بڑا عمل تھا، انعام ملنا چاہیے تھا۔ آزمائش آ گئی، اس نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، حاملہ ہوئی، الزام اس پر لگا دیا کہ یہ بچہ تو جریج کا ہے۔ وہی قوم جو بڑے اعتبار کرتی ہے، اس طرح کے الزام یہاں لگ جائے کسی پر کوئی پوچھتا ہے؟ وہی قوم جو آپ کی فالوورز ہوتی ہے، آپ کے پیچھے لپکتی ہے، الزام لگ جائے تو وہی قوم اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیتی ہے۔ آئے انہوں نے ان کی عبادت گاہ کو توڑ دیا۔ اب سمجھ آئی کہ ہوا کیا تھا، پھر رب کے سامنے پیش ہوئے، پھر 2 رکعت پڑھی، اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے، التجائیں کرنے لگے کہ غلطی تو کسی اور معاملے میں ہوئی ہے، پکڑا کہیں اور گیا ہوں، نہیں سمجھ آتی باپوں کے نافرمان کو کیوں پکڑا گیا، ماؤں کو تنگ کرنے والا نہیں سمجھتا کاروبار کیوں نہیں چل رہے، غلطی کہیں اور ہوتی ہے، پکڑا کہیں اور سے جا رہا ہے۔ التجا کی، اللہ سے معافی کی درخواست کی، اور پھر اس بچے کے پیٹ میں کچوکا دے کے پوچھا تم کس کے باپ، کس کے بیٹے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب قوم نے کہا ہمیں تمہاری ایمانداری پہ اور اس پر جو ہم نے حرف اٹھایا ہمیں افسوس ہے، ہم تمہارے لیے سونے کا معبد خانہ بنا دیتے،
لیکن جب ایک دفعہ اس طرح کی صورتحال سے آدمی گزرتا ہے پھر کوئی سونے کا معبد خانہ بھی راضی کرتا ہے؟ ایمان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ تیسرے نمبر پہ کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ بھی ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ آج لڑ رہے ہیں لوگ، لڑ رہے ہیں، اور کم از کم دل میں جذبہ تو پیدا کر لو کہ ہمیں موقع ملا تو اللہ ہم بھی اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس لیے کہ جس آدمی کے دل میں جہاد کا جذبہ بھی نہیں ہوتا نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو یہ یہودی مر جائے یا نصرانی۔ اور یہی بات آپ نے کم اوقات حج کے لیے کہی کہ جو آدمی حج کی ارادہ بھی نہیں رکھتا ہے، اندر سے خواہش بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے۔ خواہش کیا کرو، اور وسائل کا محتاج میں اور آپ ہیں، اللہ نہیں ہے۔ خواہش کیا کرو یا اللہ جلدی حج کروا دے، نہیں سمجھ آتی کیسے پیسے آئیں گے، پھر بھی کہا کرو اللہ تو حج کروا دے مجھے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے یقین جو ہے، یقین یہ بھی ایمان کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کے کہے ہوئے پہ، اللہ کے وعدوں پہ یقین کتنا ہے۔ میرے سامنے حدیث ہے مسند احمد کی صحیح حدیث کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نے مجھے ایک گھر دکھایا کہ جس میں ایک عورت رہتی تھی، اور فرمایا اس کے پاس 12 بکریاں تھیں اور ایک تکلا، وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، چرخا، جس پر وہ اپنا وہ بان یا وہ سوت جو ہے وہ کاٹتی ہے، لپیٹتی۔ جہاد کا وقت آیا، وہ جہاد پہ نکلی، اپنی بکریوں کو، اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے اپنے ساتھی کو بتا رہے ہیں کہ جب جہاد سے ہم واپس لوٹے تو اس کی ایک بکری گم ہے، اور اس کا وہ تکلا، وہ جو چرخا ہے یا خالی تکلا، وہ گم ہے۔ تو اس نے اللہ کے سامنے صدائے آواز بلند کی اور کہنے لگی قد ضمنتا، اے میرے مالک تو نے تو ضمانت دی تھی کہ جو میرے راہ میں نکلتا ہے میں اس کا کچھ بھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ نکلا ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کی راہ میں، نکلا ہے نا۔ آج کے دور کی بات ہے جہاں لوگوں کو اپنے ملکوں کی سکونت، رہائش، اپنے پاسپورٹ بڑے عزیز ہیں، اور انڈیا جیسا ملک ہے، پاکستان نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے پھرتے ہیں کہ کب نکلے یہاں سے۔ انڈیا ایک طاقتور ملک ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے۔ تو اس آدمی نے حق کے لیے اپنی شہریت کو قربان کیا ہے نا، کیا یا نہیں کیا؟ اللہ تو نے ضمانت دی اور میری بکری گم ہے، میرا تکلا گم ہے۔ جب یقین کا عالم یہ ہے، اور کہتی ہے وَإِنِّي أَنشُدُكَ، اے میرے اللہ میں تجھے قسم دیتی، شکایت کرتی کہ میری بکری اور میرا تکلا واپس کیا جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا رقت آمیز لہجہ میرے رب کو ایسا پسند آیا، ابھی وہ سجدے سے اٹھی ہے تو بکری بھی گھر میں ہے اور تکلا بھی پاس ہے۔ کیسے ہوا ہمیں نہیں پتا، کیسے ہوا ہمیں، کس نے کیا، خبر کس نے دی؟ یہ یقین ادھر بھی ہو، یہ ایمان ہے، ایمان۔ اب سوال اٹھاتا ہے وہ جی اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، جہاز پہ بیٹھ جاتے ہیں، جہاز کریش کر جاتا ہے تو پھر دعاؤں کا کیا ہے؟ اللہ اس بے یقینی کے ساتھ مرا تو مردود ہے۔
اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ جہاز کریش بھی کر دے تب بھی انشاءاللہ جنت میں۔ یقین، اعتماد اللہ پر، بھروسہ اس پر کہ آپ کو بھروسہ ہو اللہ پہ، اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کے فرمان پہ، پیارے رسول کے وعدوں پہ۔ حضرت حذیفہ وہ سناتے ہیں نا بات کو، پہلے بھی یہاں کئی دفعہ سنائی ہے، جس میں غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول اسلام نے تمام صحابہ سے کہا کوئی ہے تم میں سے جو جائے اور ان کی خبر لے کے آئے، اس کو جنت کا وعدہ ہے۔ پھر دوسری دفعہ لوگ اٹھی کوئی نہیں، پھر دوسری دفعہ کہا کوئی ہے جو جائے، ان کی جاسوسی کر کے لوٹ آئے، لوٹ آنے کی بھی ضمانت دیتا ہوں، کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ کہا میں یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں میرا ہمسایہ بنا دے، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے کہا تم جاؤ۔ اب رسول اللہ کے وعدوں پہ یقین کیسا تھا؟ اٹھ نہیں رہے تھے اس لیے کہ سردی اتنی زیادہ، خوف ایسا زیادہ، اور کپڑے ناکافی ہیں، ہاتھ باہر نہیں نکالا جاتا۔ حضرت حذیفہ بھی کہتے ہیں کہ میں گیا اللہ کے رسول کے حکم پر، ساری رات کا مشن تھا، میں نے اپنے اوپر اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی چادر جو گھٹنوں سے اوپر تھی، سردی شدید سردی میں اگر آپ کے گھٹنے کور نہیں نہ ہوتے، دو جگہوں سے آپ کو شدید سردی لگتی ہے جسم میں، تجربہ، ایک آپ کے کندھے اور ایک آپ کے گھٹنے۔ کہنے لگے چادر اتنی چھوٹی تھی کہ وہ گھٹنوں سے اوپر تھی، اور میں دیکھ رہا تھا شدید طوفان اور آندھی میں، سردیوں کی آندھی ہے یہ، کافر اتنے کپڑوں کے باوجود، اپنے گرم خیموں کے باوجود ٹھٹر رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں ایسے چل رہا تھا جیسے کسی حمام، گرم حمام میں سے گزر رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ الفاظ سنیے حذیفہ کے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا فرمائی تھی اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ اس کو اس کے دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے، آگے پیچھے سے، ہر طرف سے محفوظ کرتے۔ تو شدید سردی میں پتھر گر رہے، ان کو پتھر کٹ رہے، ان کے جانور بھاگ رہے، اتنی افراتفری کا عالم ہے، شدید سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، اور میں وہ چھوٹی سی چادر لے کے ایسے جا رہا تھا جیسے کسی گرم حمام میں چل رہا۔ یہ یقین ہے، یہ یقین ہے۔ آپ کو جب رب پہ یقین ہوتا ہے، چاروں طرف سے فتنوں کی آندھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ کو جب اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، ہر طرف سے آنے والے مسائل اور آزمائشیں آپ کو ڈگمگاتی نہیں ہیں۔ اور جب ایمان نہیں ہوتا، گھر میں داخل ہونا، بلی سامنے سے گزر جائے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ آج بنے گا کیا۔ یہ ایمان ہے جو آدمی کو قوت والا مضبوط بناتا ہے، حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ پھر جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا کے بھی رب پہ کہتا اللہ میں راضی ہوں تیرے رضا پہ، ورنہ تو 2 روپے کے نقصان پہ بلکتا ہے۔ اس کی فکر کرو، یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اس کو پیش کرو اپنے رب کے سامنے، معاشرے کے سامنے، اور اس معاشرے میں تیزی سے رخصت ہوتے ہوئے ایمان کی فکر کرو، نہ صرف اپنی اولاد کی، اپنے گلی محلے، اپنے معاشرے کی فکر کرو۔ ہم نے یہیں رہنا، ہماری نسلوں نے یہاں رہنا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اللہ ہمیں ایمان کی فکر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی علامتوں کو اسی طرح سے قبولیت عطا فرمائے جیسے اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔